السلام علیکم دوستو، کیا حال چال؟ خیریت ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بہت دنوں کے بعد آپ کے لیے آٹھواں قسط لا رہا ہوں۔ کچھ طبیعت خراب تھی تو اسی وجہ سے ٹائم نہیں مل رہا تھا۔ اور آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ محبت اور جنون، قسط نمبر 8۔ خرم نے جلدی سے اپنے کمرے میں آ کر سب سے پہلے اچھی طریقے سے کمرہ لاک کیا۔ فٹافٹ سے لیپ ٹاپ نکال کر چپ USB میں فٹ کر اسے لیپ ٹاپ میں لگایا اور تیزی سے اسے اوپن کیا۔ ہو نہ ہو اس میں ضرور کوئی بہت خاص انفارمیشن ہوگی۔ مجھے پہلے ہی شک تھا وہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں تھا۔ میں نے جب پتہ لگوایا تھا جس روڈ پر حادثہ ہوا تھا اس روڈ پر کچھ ٹائم سے کام چل رہا تھا اور وہاں ٹرک کا آنا جانا منع تھا۔ جب اس روڈ پر ٹرک آ جا نہیں سکتے تھے پھر اس روڈ ٹرک نے آ کر اتنا بڑا ایکسیڈنٹ کر دیا اور کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ ہو نہ ہو وہ اسے جھوٹ بول رہا تھا۔ اس کا دماغ ایک عام انسان سے کئی گنا زیادہ رفتار سے چل رہا تھا۔ دماغ میں سوچے کے تانے بانے بند تھے۔ وہ عجلت میں ڈیٹا کاپی کرتے ہوئے خود سے ہی بڑبڑانے لگا۔ جیسے ہی فائل اوپن ہوا اس میں سے فولڈرز تھے۔ اس نے ایک فولڈر کو اوپن کیا جس میں کچھ ویڈیوز تھی۔ جلدی سے ایک ویڈیو کو پلے کیا، لیکن جیسے جیسے ویڈیو چلتی گئی اور جو چہرے اس کی آنکھوں کے سامنے آئے اسے لگا کسی نے اس کے پیروں سے زمین کھینچ لی۔ یا خدا! انتہا کی اتنی تذلیل، اور وہ بھی اس کے اپنوں کے ہاتھوں۔ اسی کی ٹھنڈک میں بھی اسے پسینے آ گئے۔ آہستہ آہستہ کر کے اس نے ساری ویڈیوز دیکھی۔ کچھ تصویریں تھیں جہاں عربی اور کچھ انگریزی لوگوں سے ڈیل کی جا رہی تھی۔ کچھ خفیہ ویب سائٹ کے لنکس تھے اور ایک آخری فولڈر جس میں ایک لنک تھا۔ اس کو اوپن کیا تو وہاں بس ایک جملہ لکھا تھا، مچھلی نور محل کی رانی ہے۔ اور یہاں آ کر خرم کا دماغ الجھن میں پڑ گیا۔ یہ کیا ہے؟ مچھلی نور محل کی رانی ہے؟ اس نے حیرانی سے جملہ دوبارہ دہرایا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی بہت ضروری کوڈ ہو جو اس میں باقاعدہ ایک فولڈر بنا کر لکھا گیا ہے؟ کچھ دیر سوچ بچار کرنے کے بعد اٹھ کر بیڈ کی دراز میں سے 3 USB اور ایک DVD لا کر لیپ ٹاپ کے پاس رکھی اور پھر ایک ایک کر کے سارا ڈیٹا ان میں پیش کر دیا۔ ان سب کو اپنی اپنی جگہ رکھ کر دوبارہ سے مائکرو چپ کو USB سے نکالا اور رضا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ شاید چاچو نے ٹھیک ہی اس چپ کو اس لاکٹ میں چھپایا تھا تاکہ کسی کو شک نہیں ہو۔ ایک بار پھر سے اسے وہ دن یاد آ گئے جب اسے چور چاچا چاچی کی لاشوں کو لے کر گھر آیا تھا، جس کے صدمے کی برداشت نہ کرتے ہوئے اس کی دادی وہی دم توڑ گئی تھی۔ اپنے بیٹے، بہو اور بیوی کی کھونے کی غم میں اس کی جان سے پیارے دادا بھی انہیں چھوڑ گئے۔ رضا کی کیا حالت ہوئی تھی! کتنا مشکل ہوا تھا اسے دوبارہ زندگی کی طرف لانا۔ اس کے پاپا کچھ کہتے نہیں تھے، مضبوط بنے ہوئے تھے، پر دن بدن ان کا کمزور ہوتا وجود اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ یہ ہم ان کو اندر سے کھا رہا ہے۔ ہر وقت ہنستی اور کہکہوں سے گونجتی حویلی میں اب کسی ویرانے کا گمان ہونے لگا تھا۔ بے اعتماد وصال کو سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ جب ہی کمرے کے دروازے پر رک کر اپنی آنکھیں زور سے بند کی اور ایک لمبی سانس کھینچ کر خود کو پرسکون کیا، ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی وہ ہر فکر سے پاک معصوم سا چہرہ لیے نہ جانے کون سے خواب بن رہی تھی۔ اس کے معصوم چہرے کو دیکھتے ہی جہاں آنکھوں کی جلن کم ہوئی وہیں اسے اپنے دل میں ایک سکون کی لہر دوڑتی محسوس ہوئی۔ ایک لمبا سانس ہوا کے سپر کر جیسے اس نے اپنے اندر کی حبس کو باہر نکالا اور قدم بیڈ کی طرف بڑھا دیے۔ چادر کو سائڈ سے ہٹا کر اس کے پاس بچی ہوئی جگہ پر وہ خود بیٹھ گیا۔ کچھ دیر اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے کے بعد آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر لاکٹ اس کے گلے سے اتارا اور لیمپ کی روشنی کے قریب ہو کر چپ کو دوبارہ اس میں فٹ کیا اور لاکٹ کو دوبارہ اس کے گلے میں پہنانے کے لیے جھکا۔ خود کے آس پاس کچھ عجیب محسوس کرتے اس نے نیند سے مندی ذرا سی آنکھیں کھول کر دیکھا۔ پہلے تو اسے کچھ سمجھ نہیں آیا، جب سمجھ آیا تو چیخ مارنے کے لیے اس نے اپنا منہ کھولا ہی تھا۔ تبھی خرم نے اپنا ہاتھ مضبوطی سے اس کے منہ پر رکھ کر اسے چپ کروایا۔ کیا کر رہی ہو تم؟
اگر تمہاری اس بیان چیخ سے میرے نازک سی دل کو ہارٹ اٹیک آ جاتا تو بتاؤ اب چپ کیوں ہو؟ آنکھوں کے اشارے سے ردا نے اپنے منہ پر رکھے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے اشارے کو سمجھتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ واپس کھینچا۔ منہ کے ذریعے اس نے ایک لمبا سانس اپنے اندر کھینچ اور اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے ایک گوری سی نزوازا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سائڈ لیمپ روشن کرتے ہوئے اس نے سوال کیا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ تو اس نے حیرت سے پوچھا۔ تو میں تمہارے پاس سونے آ گیا، اس نے جہاں کی معصومیت چہرے پر سجائے ہوئے کہا اور فوراً سے پہلے اس کی چادر میں دبا کر بیٹھ گیا۔ دیکھو ہم بچے نہیں ہیں، اس نے غصے سے کہتے ہوئے چادر کھینچی۔ ہاں میں جانتا ہوں ہم بچے نہیں ہیں، اور مجھے دوبارہ بچہ بننے کا کوئی شوق بھی نہیں ہے، ناک چڑھا کر کہتے ہوئے اس نے اس کی گود پر سر رکھا۔ بات سنو۔ اس کا ایک ہاتھ اپنے سر اور دوسرا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھ کر اپنا ہاتھ بھی اس کے ہاتھ پر رکھا۔ آج دل بہت بے چین ہے، ایسا لگ رہا ہے بہت سارا بوجھ کاندھوں پر آن رکھا ہو۔ سچ میں نیند نہیں آ رہی؟ تم مجھے سلا دو، تکن آمیز لہجے میں کہتے تکلیف کو اپنے اندر اتارتے ہوئے اس نے آنکھیں موند لی۔ اور اس سے لڑتا تھا، اسے تنگ کرتا تھا، پر جب بھی وہ مشکل میں ہوتی تھی نہ جانے وہ کہاں سے آ جاتا۔ اس کی چھوٹی بڑی ضرورتوں کا خیال وہ بنا اس کے بولے رکھتا تھا۔ اس سے لڑنے جھگڑنے، اسے اپنا دشمن ماننے کے باوجود حرم محل اس کے دل کے بہت قریب تھا۔ اس کی شکایت کرنے اور اپنی شرارتوں سے اسے تنگ کرنے کے علاوہ اسے کبھی اس نے تکلیف دینے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ پر آج جب وہ تکلیف میں تھا، اس کے درد کو محسوس کرتے ہی آنکھیں پل میں ڈبڈبا گئی۔ جلدی سے چادر اس پر ٹھیک کی۔ تو تم سو جاؤ۔ اپنا رونا کنٹرول کرتے ہوئے اس کی آواز کپا گئی۔ تم رو رہی ہو؟ اس نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر کہا۔ نہیں تو تم سو جاؤ۔ اس کی آنکھوں پر ایک ہاتھ رکھ کر دوسرے ہاتھ کی انگلیاں اس کے بالوں میں پھیری، اور وہ جو دل میں بے چینی کا جہاں لیے آیا تھا، اس کے ہاتھوں کا کومل لمس ملتے ہی کب دنیا و مافیا سے بیگانہ ہوا اسے خود نہیں پتہ چلا۔ ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، مجھے چڑھ گئی ہے آج۔ شرٹ کے دو بٹن کھولے، بکھرے بال، سلوٹ والی شرٹ، بکھرے ہولیے میں وہ اوندے منہ حرم کے بیڈ پر گرا، وہ جو صبح سے کچھ ویب سائٹ کو ہیک کرنے میں لگا۔ اس کی اس حالت پر بھونچکا رہ گیا۔ جلدی سے اس کے پاس آ کر اسے کندھے سے ہلایا۔ سہیل، سہیل یار کیا ہو گیا ہے؟ مجھے تیری پھوپھوزاد بہن کا عشق لے ڈوبا، خمار آلود آنکھیں کھول کر لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہہ کر اس نے آنکھیں موند لی۔ اوئے تو نے پی ہے؟ تجھے شرم نہیں آئی؟ اتنا کمزور ہے تو؟ ارے نہیں یار میں نے نہیں پی، بس مجھے چڑھ گئی ہے۔ پی نہیں چڑھ گئی ہے؟ اس نے حیرت سے سوچا۔ اچھا ٹھیک ہے، ادھر آ میں چیک کرتا ہوں پی ہے کہ نہیں۔ اس نے اپنا منہ اس کے منہ کے نزدیک لے جا کر محسوس کیا اور فوراً پیچھے ہوا۔ شراب کی بدبو تو نہیں آ رہی؟ پھر تو نے کیا پی اور وہ تجھے چڑھ گئی؟ میں نے اس کا ہم بلانے کے لیے 1.5 لیٹر کی کوکا کولا پی ہے۔ اس کا ہم تو نہیں بلا، پر کوکا کولا چڑھ گئی۔ اس کی بات پر حرم نے سکون کا سانس لیا اور مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹا کہ تبھی اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ دیکھ یار، کوکا کولا تو مجھے چڑھ گئی ہے، پر پوری طرح سے نہیں چڑھی ہے۔ تم ایک کام کرو، اسٹرنگ منگوا، میں اس سے ٹرائی کرتا ہوں، اس نے سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، توبہ ہے سہیل، تیرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ حرم نے ہنستے ہوئے سر ادھر ادھر ہلایا۔ اچھا سنو، تو فکر نہیں کرو، میں تیرا دکھ سمجھتا ہوں یار۔ ہنستے ہوئے اس نے اس کے سر کو سہلاتے ہوئے کہا۔ جب ہی جھٹکا کھا کر سہیل اس سے دور ہوا۔ خبردار، خبردار ہو جاؤ، تم میرا دکھ 1% نہیں سمجھ سکتے، سہیل نے خونخوار نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ جیسے مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ لندن میں اس میک اپ کی دکان کے ساتھ رنگ رنگلیاں منا کر آیا ہے، یہاں میری معصوم بہن کو پھنسا رکھا ہے۔ تیرے دونوں ہاتھ گھی میں ہے اور خود کڑھائی میں ہے، اور اب بے شرموں کی طرح مجھے کہہ رہے ہو میں تمہارا دکھ سمجھتا ہوں۔ یا خدا، تو نے میرے ساتھ کوئی چنگیائی
की था मेरे दिल की करार को कहीं और इधर उधर पैदा कर देता तो तेरा क्या जाता। ऊपर की तरफ मुंह करके उसने दिल से दहाई दी। हाँ हाँ यार बस कर जा, और कितना हंसाएगा। और अपने अपने पेट पर हाथ रखकर हंसते कहा, हाँ हाँ तुम हंसो, अब रोना तो मेरी किस्मत में लिखा है। मेरी ये खूबसूरत आंखें लड़े भी तो कहा जाकर जहाँ वो मनहूस अजगर बैठा था। हरम ने हंसते हुए उसके पास आया। सुहेल यार सब्र कर, देख इसमें हानिया का तो कोई कसूर नहीं है। उसे तो नहीं पता उसका बाप और दादा के क्या करते हैं। फौरन मसलहत से उसे समझाते हुए कहा, मैं जानता हूँ वो भी कसूर है, पर जब उसे पता चलेगा कि उसके बाप और दादा क्या करते हैं तो वो टूट जाएगी। उसे समेटने वाला कोई होना चाहिए। जब वो रोए तो मैं अपना कंधा फिर उसे आगे करूँगा। सिर पर सर रखकर वो जितना चाहे रो सकती है। उसने मासूमियत की इंतहा करते हुए अपना मद्दा बयान किया, बस ये बोलो अपना उल्लू सीधा करना है, सीधा बोलो मेरी शादी करवा दो। हरम ने हौसले से उसे घूरते हुए कहा, जब ही वो संजीदगी से उठते हुए गोया हो, हाँ मुझे शादी करनी है। मैं नहीं चाहता कि वो इन घटिया लोगों के साये में एक पल भी लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, मैं जानता हूँ। सुहेल ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, लेकिन एक इंसान के ज़रिए ये मुमकिन है। और अब ने फिर सोच अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, कौन है वो? सुहेल ने हैरत और तजस्सुस से पूछा, वक़ार हमदानी। अब वक़्त आ गया है कि उनको सब सच बता दिया जाए। और हमने सुहेल की तरफ देखकर कहा, जारी है। मज़ीद अक़सात के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।